ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پارٹنرز ہیں ان کے رائٹس اور ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں. تو پارٹنرز کے رائٹس میں سب سے پہلا جو رائٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان مینجمنٹ. مثلاً اگر آپ نے یہ نہیں طے کیا ہوا کہ کوئی پارٹنر مینجمنٹ میں حصہ نہیں لے گا تو جنرلی اصول یہ ہے کہ ہر پارٹنر کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ بزنس کے کاموں کے اندر حصہ لے. اسی طرح رائٹ ٹو شیئر پروفٹ ہے. مثلاً جس طرح لاسز کو افورڈ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے پارٹنر، تو منافع میں حصہ بھی آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے. اسی طرح آپ کا ایک رائٹ یہ ہے کہ یو ایکسیس بکس اینڈ ریکارڈس. جو بھی بزنس کے اکاؤنٹس ہیں، کھاتے ہیں، اس کے جو معلومات ہیں، وہ ہر پارٹنر کا حق ہے کہ وہ ان کو دیکھے، ان کو انسپیکٹ کرے. اسی طرح رائٹ ٹو بی انڈیمنیفائڈ ہے کہ اگر کوئی پارٹنر بزنس کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی خرچ کرتا ہے اور اس بزنس کے لیے کوئی لاس، کوئی نقصان اٹھاتا ہے، تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کا نقصان کو پورا کیا جائے، اس کے ایکسپینسز کو ری ایمبرس کیا جائے. اسی طرح ایک رائٹ ہے رائٹ ٹو ایکسپریس اوپینین. ہر پارٹنر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کاروبار کے معاملات میں اپنی رائے دے. فیصلہ بہرحال میجورٹی سے ہوگا لیکن رائے دینے کا حق ہر پارٹنر کو ہوتا ہے. پھر رائٹ ٹو ریٹائر اور لیو. یہ بھی ہر پارٹنر کو حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو ڈیو پروسیس فالو کر کے اپنے کولیگز کو، دوسرے پارٹنرز کو نوٹس دے کر بزنس سے ریٹائر بھی ہو سکتا ہے اور بزنس کو چھوڑ بھی سکتا ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جاتی ہیں ڈیوٹیز آف پارٹنرز. اچھا، اب جہاں آپ کو رائٹس ہیں، اور یہ ایک بات اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا کہ زندگی میں صرف رائٹس نہیں ہوتے، جہاں پر رائٹس ہوتے ہیں وہاں ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں. ہمارا عمومی مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رائٹس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے لیکن ہم اپنی ڈیوٹیز کو نہیں دیکھتے. تو ڈیوٹیز آف پارٹنرز میں سب سے پہلی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی ٹو ورک آنیسٹلی اینڈ فیتھفلی. ہر پارٹنر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ بزنس کے لیے، پورے خلوص کے ساتھ، پوری اپنی ایفرٹس کے ساتھ بزنس کے لیے کام کرے. اچھا، پھر ڈیوٹی ٹو کنٹریبیوٹ ٹو لاسز. یہ آپ کی لائبلٹی بھی ہے لیکن جہاں کہیں بزنس میں نقصان ہو وہاں اپنے حصے کا نقصان اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے. ڈیوٹی ناٹ ٹو کمپیٹ. یہ بہت اہم ڈیوٹی ہے کہ ایک پارٹنرشپ فارم کے اندر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اگر ادروائز ایگری نہیں کیا گیا تو آپ ایسا کاروبار یا ایسا بزنس نہیں کریں گے جس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو. یعنی وہ جو اس فارم میں آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ سیم طرح کا بزنس اسی ایریا کے اندر نہیں کریں گے جو کہ اس فارم کے بزنس کا کمپیٹیٹر بنے. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کو اس کا نقصان کا ازالہ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ڈیوٹی ٹو اکاؤنٹ فار پرسنل گینز. اور اگر آپ نے بزنس سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا ہے یا فائدے اٹھائے ہیں تو ان کا حساب دینا آپ کی ذمہ داری ہے اور ان کو واپس کرنا آپ کی ذمہ داری. پھر ڈیوٹی ٹو ایکٹ ڈیلیجنٹلی. پھر یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ امکانی حد تک اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کر کے بزنس کے لیے کام کریں. ڈیوٹی ٹو کیپ کانفیڈینشیلٹی. یہ بھی آپ کا حق ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ بزنس کے میٹرز کو ہر ایک کے سامنے ڈسکس نہ کریں، ہر ایک کے ساتھ شیئر نہ کریں، بلکہ اس کو رازداری کے اندر رکھیں. اچھا، اب آپ کی لائبلٹیز بھی لگے ہاتھوں دیکھ لیتے ہیں بزنس کے اندر پارٹنرز کی کیا ہوتی ہیں، جہاں ہم نے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو دیکھا ہے. ایک تو ان لمیٹڈ لائبلٹی، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ڈس ایڈوانٹیجز کے اندر، کہ پارٹنرز کی جو لائبلٹی ہے بزنس کے حوالے سے وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے. یعنی اگر بزنس میں نقصان ہو تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اگر بزنس کے ایسٹس ناکافی ہوں تو پھر ہر پارٹنر کے پرسنل ایسٹس بھی اس کے لیے استعمال کیے جائیں گے. پھر جوائنٹ اور سیورل لائبلٹی یہ ہے کہ ہر پارٹنر جو ہے وہ دوسرے پارٹنرز کے ساتھ مل کے بزنس کے معاملات کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. پھر لائبلٹی فار ایکٹس آف ادرس. اچھا، آپ جس طرح پہلے بھی آپ کو یہ ڈس ایڈوانٹیجز میں بھی بتایا تھا کہ اگر دوسرے پارٹنرز کوئی کام کرتے ہیں تو ایکسٹرنل پارٹی کے لیے آپ بھی، ہر پارٹنر اتنا ہی لائبل ہوتا ہے. پھر لائبلٹی آفٹر ریٹائرمنٹ ہے. اگر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے جو آپ نے کام کیے تھے ان کے اثرات کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. جب تک کہ باقی تمام دنیا کو یہ معلوم نہ ہو جائے پبلک نوٹس کے ذریعے کہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں
اور ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ سے پہلے جو آپ نے کام کیے ہوتے ہیں ان سب کے لیے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی۔ شکریہ۔